اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ بڑے بادشاہوں میں خطوط لکھیں. ایک تو رومن امپائر یہ سپر پاور تھی، اس کے انڈر حبشہ، مصر اور عمان ان میں بھی پہنچ گئے. اسی طرح ایران کے بادشاہ کو بھی یہ خط پہنچا. پھر ان کے انڈر بحرین یہ آج کل تو ایک جزیرہ ہے، لیکن اس زمانے میں بحرین یہ سعودی عرب کا یہ پورا اس کے آس پاس کا جو ایریا یہ سارا اس کو بحرین کہتے تھے، جس میں جیسے آپ یہ خبر، دمام یہ شہر جو اب آ گئے یہ بھی بحرین کا حصہ تھے اس زمانے میں. پھر یمامہ، عمان، غسان، یہ پورے ایریاز، یہ مختلف ایریاز تھے. ان سب میں یعنی عمان کا کچھ حصے میں ایران کا اثر تھا، کچھ کا روم پہ تھا. تو ان سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آئے. ان خطوط آج بھی موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ کوئی محض ایک طرح کا کوئی دعوت نہیں تھی، بلکہ ایک وارننگ تھی کہ جناب اب یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ گیا ہے، اب اگر آپ ایمان لائے آپ کی حکومت رہے گی، نہیں تو پھر ختم ہو جائے. تو اس پہ روم کا جو بادشاہ تھا یہ ان کا واقعہ ایک بڑا مشہور ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی تمہارے مکہ والے کوئی ہیں، عرب کوئی آئے ہوئے. پتہ چلا کہ ابو سفیان آئے ہوئے ہیں جو مکہ کے ہیڈ تھے، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. ان کو بلایا، پوچھا کہ بتائیں جی یہ محمد جو ان کو جانتے ہیں آپ؟ بتائیں جی میرے سب سے قریب رشتہ دار ہوا ہے. کہ اچھا یہ بتائیں ان کا رویہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے پورے ایتھکس بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ایتھکس ہے. کہا جی اچھا اس سے تو لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے. اچھا تو کہتے ہیں بھی یہ تو پھر لگتا ہے یہ خود قیصر جو روم کا بادشاہ تھا کہ بھی یہ جو جتنی زمین میرے سامنے ہے نا، میرے پاؤں میں، یہ سب اس میں اب محمد رسول اللہ کی حکومت ہی آ جائے گی. انہوں نے یہ کہا. تو خود ان کے مذہبی لیڈرز نے بڑا اعتراض کیا تو پھر وہ چپ کر گیا. لیکن جو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے بڑی بدتمیزی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پھاڑ دیا اور خود یمن کی طرف سے اپنے ایک گورنر کو بھیجا مدینہ منورہ میں کہ جاؤ بھی جا کے یہ چیک کرو کیا معاملہ. تو خود وہ یمن کے جو گورنر آئے وہ ایمان لائے تھے. اچھا غسانی گورنر، یہ غسان کا یہ ایریا وہ تھا کہ جو اسپیشلی آج کل جارڈن کا ایریا، کچھ ایریا. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ایک صحابی کو ایمبیسیڈر کے طور پر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ان کو شہید کر دیا. اب یہ گورنر شرحبیل بن عمر تھا، تو اس نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. تو ایک یعنی دو طرف سے یہ اعلان جنگ آ گیا تھا، ایران کی طرف سے اور غسان بھی ان کے انڈر ہی تھا ان کی طرف سے بھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکشن کیا کہ اپنے 3 صحابہ کرام کو جو بڑے ایک جنرل تھے، جو بڑے ہیڈ تھے، زید، جعفر، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو ایک لشکر لے کے جارڈن میں بھیجا اور یہ وہاں پہ انہوں نے ہوا. تو پھر یہ ہوا کہ خود اس ٹائم رومن امپائر کو پتہ چلا یہ تو جنگ کے لیے آئے ہیں، وہ بھی کوئی 1 لاکھ کے قریب جنگ کو لے آئے، جبکہ یہ صحابہ کرام صرف 3000 تھے. جنگ شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بھی زید اس کے ہیڈ ہوں گے، اگر وہ شہید ہوں تو پھر جعفر ہوں گے، اور جعفر اگر شہید ہوئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہوئے تو پھر اگلے کو تم طے کر لینا. تو یہ تینوں بڑے صحابہ زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تینوں شہید ہوئے تھے. جعفر رضی اللہ عنہ تو وہ تھے کہ جو حبشہ جا چکے تھے اور پھر وہاں سے یہ مدینہ منورہ آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو ہی یہ بھیجا تھا کہ آپ اس لشکر کے لیے جائیے. اب یہ تینوں جب شہید ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ 3000 کا 1 لاکھ سے جنگ کیا ہونی تھی. تو اس وقت پھر خود مسلمانوں نے خالد بن ولید جو ابھی ایمان لائے تھے رضی اللہ عنہ، ان کو کیا تو انہوں نے بہت شاندار طریقے سے دفاع کیا اور ان تینوں کو پوری لشکر کو بچا کے اور پھر واپس مدینہ لے آئے تھے. تو یہ
ایک بڑا واقعہ ہوا۔ اس کے علاوہ بڑے قبیلے مختلف عرب علاقوں میں بنو سلیم، اشجع، غطفان، زبیان، فزارہ، یہ سب جو جنگ خندق کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے بڑے لوگوں ایمان لے آئے۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہوا۔ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، انہوں نے یہ ایمان لا چکے تھے یہ بھی، اور ان پر بنو بکر قبیلے نے حملہ کیا تھا، اور بنو بکر مشرکین تھے اور اہل مکہ نے ان کی پوری مدد کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیسس پہ پھر یہ بتا دیا کہ جناب یہ اب مکہ کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا کہ آپ نے یہ کیا تھا، آپ نہ ہم پہ جنگ کریں گے، نہ آپ پہ، آپ نے ہمارے بندوں پہ آپ نے جنگ کی ہے، تو اس لیے ختم۔ تو یہ حدیبیہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ ختم ہوا تو ابو سفیان جو ہیڈ تھے مکہ کے، وہ بڑی معذرت کے ساتھ آئے مدینہ منورہ میں، اکیلے آ گئے، بڑی معذرت کی، اور اس سے کچھ عرصہ ہی پہلے، یعنی شاید کچھ مہینے پہلے ہی، انہی کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے شوہر فوت ہو گئے تھے حبشہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو خط پہ لکھا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی بالکل، آپ بالکل ہماری فیملی کے ہیں، ٹھیک ہے بالکل کریں آپ شادی۔ تو اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ شادی کے لیے آئی تھیں، تو اب وہ مدینہ آ گئی تھیں، تو ابو سفیان خود انہیں کے ہاں پہنچ گئے اور کہا کہ ام حبیبہ چلو بیٹی، تم جو ہے نا، تم محمد کو یہ سمجھا دو کہ ہمارے ساتھ جنگ نہ ہو، معاہدہ کو پھر اب سائن کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب یہ نہیں ہو سکے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دیا تھا، اور پھر عین اس سے کچھ عرصے کے بعد ہی، یعنی کچھ مہینوں کے بعد ہی مکہ مکرمہ فتح ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ یعنی پھر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کوئی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فتح مبین ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ میں 10,000 صحابہ ہو گئے تھے جو اور قبیلے ایمان لا چکے تھے، سب کو لے کے یہ ایک لشکر لے کے آئے مکہ مکرمہ میں، اور اس کا خود آپ کو تورات میں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی کہ 10,000 قدوسیوں پہ یہ لشکر چلا، یا پڑھ سکتے ہیں خود آپ، بائبل میں آپ کو ملے گا۔ عجز، بہت عاجزی کے ساتھ، اور چند افراد کے سوا یہ فتح ہوگی، بغیر کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی۔ یعنی واقعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے پاس آئے تو پورا 10,000 کا لشکر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھی آپ لوگ اب کھانا بنا رہے ہیں تو یہ اس کو اس طرح سے پھیلا کے کر لے کہ اس کی روشنی مکہ میں آ جائے۔ جب وہ آئی تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اب وہ خود رات میں ہی آئے، اور ان کے ساتھ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ابھی تک ایمان لانے کا اعلان نہیں کیا تھا، تو وہ اور ابو سفیان آئے، اور جب وہ آئے تو لشکر نے روکا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو آنے دیجیے اندر، لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، بات چیت ہو گئی، اور عین اس ٹائم ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ایمان لائے، اور عباس رضی اللہ عنہ اپنے دل میں تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، ان کا بھی اعلان ہو گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کیجئے گا کہ ابو سفیان کو اپنی سرداری کا ایک شوق رہا ہے، تو ان کو کر لینا کہ بھی جو بھی ان کے گھر آ جائیں اس کو اب چھوڑ دیجئے گا۔ اب تو فرمایا ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح ہوئی تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، صرف چند لوگوں نے وہ کیا اور وہ مارے گئے، یعنی چند لوگ سے مراد کوئی 5-6 لوگ ہی ہوں گے بس، باقی مکہ پورا آسانی سے فتح ہوا۔ اور پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور تصاویر کو بالکل توڑ دیا، اور پھر اس وقت آپ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا اعلان کرتے ہوئے کر رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل یقیناً مٹنے ہی والا، یہ ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا پورے عرب والوں کے لیے، کبھی آپ میں سے کوئی بھی اگر
جنگ کے لیے نہ آئیں, آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کیا جائے گا, آپ اپنے گھروں میں رہیں, کچھ نہیں ہوگا, اور ابو سفیان کے گھر میں یا حرم شریف میں آ جاؤ, کوئی نہیں کچھ کہے گا. تو یہ تھا. اب شام ہو گئی, جب یہ پورا بتوں کو توڑ رہے تھے, تو توڑتے ہوئے اس وقت یہ ہوا کہ مکہ والوں نے, جنہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا تھا پہلے, ان کا جی اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ الفاظ ہیں, یہ فرمائے لا یسرب علیکم الیوم, آج آپ پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی, اب آپ پہ کبھی نہیں ہوگی, اب آپ ہمارے ساتھ آزاد ہیں. یعنی یہاں تک یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا, اس کو چھوڑ دیا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے, وہ شہید ہوئے تھے, ان کا جو قاتل ایک افریقی غلام تھا جو آزاد ہو گیا ہوا تھا, وہ ایمان لائے, اس کو چھوڑ دیا, کچھ نہیں کیا. اور پھر جاہلیت کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے سورۃ الحجرات میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے آپ سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق کیا, اور آپ کو قومیں اور قبیلے اس لیے بنایا کہ اس ایک دوسرے کو پہچان سکیں. یقیناً اللہ کے نزدیک سے سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. یقیناً اللہ جاننے والا اور باخبر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بتا دیا کہ بھئی اب کوئی غلامی بھی نہیں ہوگی, سب لوگوں کا ایک ہی لیول کا سٹیٹس ہے, آپ ہمارے ساتھی اور بھائی بن گئے. اور پھر مکہ والوں نے میجورٹی ایمان لے آئی. پھر یہ ہوا. اب اس کے بعد آخری فنکشن پھر ہوا. اس میں یہ ہوا, اب یہ آخری 2 سال ہے, 8 to 10 ہجری, 630 to 632 میں اہم واقعات ہوئے. دیگر قبائل میں منات اور عزا کے آستانوں کا خاتمہ, کہ آس پاس کے مکہ مکرمہ کے آس پاس جتنے قبیلے رہ رہے تھے, ان کے اندر بتوں کا جتنا معاملہ تھا, تو یہ سب قبائل آہستہ آہستہ خود ہی سرنڈر کرتے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, خالد بن ولید, عمر بن عاص, سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ, کچھ اور صحابہ کرام کو بھی یہ آرڈر دیا کہ آپ جائیے اور یہاں کے آستانے جہاں جہاں بھی انہوں نے جو بھی مندر جتنے بنے ہوئے اور جتنے انہوں نے ایک دیوتاؤں کے انہوں نے ایک بنائے ہوئے مزار, ان سب کو آپ تباہ کر دیجیے. تو وہ کر دیا, اور ان کی قبروں کو بھی بالکل توڑ دیا. جہاں جہاں ان منات اور عزا اور جتنے اور دیوتاؤں کے لیے انہوں نے قبریں بنائی تھیں, ان سب کو توڑ دیا. ایک بڑی جنگ اس کے بعد ہو گئی کہ اہل طائف کے آس پاس جتنے قبیلے تھے, سب نے مل کے اکٹھی جنگ کے لیے مکہ پہ آ گئے. تو مکہ مکرمہ سے باہر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام جو 10,000 وہ تھے اور اس کے ساتھ مکہ والے ایمان لائے تھے, ان کو بھی لے کے آئے. تو جنگ حنین ہوئی. یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 20 کلومیٹر دوری یہ واقعہ ہوا. تو تب کیا ہوا کہ سٹارٹ میں اب جو لوگ ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے, ان کا او جی یہ تو آسانی سے ہم ان کو مار لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک تھوڑی سی آزمائش کر دی کہ ان کے اندر بہت تیز تیر آنے لگے, تو یہ تھوڑے سے دور ہوئے. لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقون الاولون صحابہ تھے, وہ رکے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ جو ہے اس کو پکڑا کس نے ہوا تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ, جو اب ایمان لائے تھے. اور ان کی آنکھ پر تیر بھی لگا, آنکھ بھی ان کی ضائع ہو گئی. لیکن پھر کچھ منٹ کے لیے یہ معاملہ ہوا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی, اور پھر آسانی سے فتح ہوئی. اور ان کے 6,000 کے قریب لوگ ایک قیدی آئے, اور اس کو پھر
ان کی جتنی غنیمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوائڈ کیا، اور ڈیوائڈ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریفر کیا کہ بھی جو ابھی نئے نئے مال ہیں ان کو زیادہ مل جائے۔ اس کو اب انصار کے کچھ لڑکوں میں یہ آیا کہ بھی ہمیں کم مل رہا ہے، ان کو کیوں زیادہ مل رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی دیکھو یہ ابھی نئے مال ہیں اس لیے ان کو زیادہ دے رہا ہوں، تو لیکن فکر نہ کرو، تمہارے پاس تمہارا رسول ہی ہوگا۔ تو اس پہ انصار پھر اتنا روئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخری جتنا بھی ٹائم ہے مدینہ میں ہی رہیں گے، تو پھر مدینہ میں ہی رہے۔ اور پھر اگلا کام تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ہوا کہ طائف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکشن لیا، اور وہ آسانی سے وہ فتح ہو گیا، یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اگلا معاملہ بڑا ہو گیا، غزوہ تبوک، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے لوگوں کو کچھ 30,000 کے قریب لوگ لشکر بن گیا تھا، ان کو لے کے حکم ہوا کہ آپ جائیے، یہ سورۃ توبہ میں اس کا پورا ذکر ہے۔ اب یہ غسانی گورنر اور قیصر روم کی ایک تیاری تھی کہ وہ تیاری کرنا چاہ رہے تھے مدینہ پہ حملے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اب پورے آس پاس جتنے ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھیں سارے قبائل ایمان لے آئے، اور خود قیصر روم نے کوئی جنگ نہیں کی، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس سے پورے عرب میں کہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طاقت آ گئی ہے کہ خود رومن امپائر کے بادشاہ نے بھی جنگ نہیں کی، وہ بھی بھاگ گئے۔ یہ ہوا عام الوفود اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ اگلا سال یہ 9 ہجری 631 کا ہے کہ جس میں ہر قبیلے کے لوگ آ کے مدینہ میں آنے لگے، ایمان لانے لگے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹریننگ کرنے لگے، اپنے صحابہ کرام کو بھیج دیتے اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر یہی حکم ہے تاکہ بھی جو ایمان ابھی لائے ہیں تو ان کو آپ تعلیم دیجئے، کہ ان میں سے چند لوگوں کو تو ایسے ہوں کہ جو مدینہ میں آ کے ایمان سیکھیں اور پھر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں۔ اس کے بعد 9 ہجری میں ہی حج اکبر کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ جناب اب شرک اس پورے عرب میں ختم ہوگا، اور جو بھی مشرک ہوں گے سب مارے جائیں۔ اور یہ حج کے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امام بنایا تھا، تو وہ تھے۔ تو اس وقت پھر پیچھے سے یہ بھی سورہ توبہ کی آیات آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اور آپ یہ پورا اعلان کر دیجئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب اب کوئی مشرک آئندہ مکہ میں نہیں آئے گا، اور جتنے معاہدے ہو چکے ہیں سب ختم۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بھی جتنے ٹائم تک کی آپ کو اجازت، یعنی آپ کا ٹائم کا آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ ٹائم گزرے گا، اور جن کے ساتھ ایسا ہی سمپل معاہدہ تو وہ کینسل، اور سب کے ساتھ اب جنگ ہوگی۔ لیکن پریکٹیکلی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور سب کے سب قبائل سب ایمان لے آئے۔ آخری حج ہوا، یہ 10 ہجری کو ہوا، ذوالحج میں 632 میں، جب 1,25,000 صحابہ کرام ہو چکے تھے جو عین حج میں آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی طور پر دین کے احکامات پورے بتا دیے گئے، اور بتاتے ہوئے آپ نے یہ بتا دیا کہ جناب اب یہ جاہلیت ختم ہو گئی، اب آپ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایون آپ کے پاس ایک کسی حبشی یعنی کسی افریقی ایک غلام بھی آپ کا حکمران بن جائے تو آپ نے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس کی بھی عزت ویسی ہی ہے جیسی آپ کی عام سردار کی ہے، وہی ہے۔ اس کے بعد پھر صرف 3 ماہ باقی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ مدینہ منورہ جب آئے واپس حج کے بعد، تو آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن پھر وہ پہلے جارڈن میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کے بیٹے اسامہ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم تیار کی کہ بھی آپ یہ لشکر کو دوبارہ آپ جارڈن کی طرف جائیے. اب وہ لشکر تیار ہو رہا تھا تو تیار ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا. 11 ہجری کا یہ واقعہ 632 CE تھا. ٹائم وہی تھا. یعنی ظاہر ہے کہ یہ ہر کیلنڈر کا الگ الگ سے چلتا ہے نا معاملہ. تو اب یہ صرف 3 ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے. اور پھر یہ ہوا، پھر اگلا واقعہ آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہسٹری. لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ آپ یہ ٹائم لائن خود آپ ایک نظر سے آپ دیکھ لیجئے. میں نہیں بول رہا، اس کو پورے پچھلے لیکچر میں یہ کر لی تھی ہم نے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے. تو اس کو آپ خود اپنی نظر سے آپ خود پڑھ لیجئے اسے کہ کیا اہم واقعات ہوئے ہیں. سب میں بیان کر چکا ہوں. اور پھر ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آتے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کے حضور تشریف لے گئے. لیکن اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ٹائم میں پھر آگے کیا ہوا، اس سے پہلے ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ جناب علمی، فکری، دعوتی اور تہذیبی ہسٹری میں اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں علم و دانش یعنی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، دعوت کیسے پھیلائی، حکمت عملی کیا تھی، اسٹریٹجی کیا تھی آپ کی دعوت کی، دعوت اسلام کی نوعیت کیا ہوئی ہے اور کیسے یہ چلا ہے معاملہ، اور پھر تہذیبی تمدن میں کیا کیا چینجز آئی ہیں. یہ ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو اگلے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے. اور یہ کر کے پھر یہ ہماری یہ جو دوسری کتاب ہے مکمل ہو جائے گی. پھر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ٹائم میں پہنچیں گے جو 11 ہجری ٹو 100 ہجری کے آس پاس کا جو پیریڈ ہے اس کی ہم اسٹڈی انشاءاللہ ہم کریں گے. تو جناب ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.